السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں معروف صحافی، اینکر اور یوٹیوبر اور خطیب بے بدل میں اس کو کہوں گا کہ خطابت کا وہ شہ سوار ہے، جناب عمران ریاض خان، ان کے بارے میں کچھ تجزیاتی گفتگو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عمران ریاض صاحب سے میری کچھ زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں، نہ میرا کوئی ان سے ایسا کوئی ابھی دوستی والا بھی نہیں ہے، لیکن ایک قلم قبیلے کا یہ کہہ لیں کہ جو رشتہ ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، وہ ایک تعلق ان سے جو ہے نا وہ میرا وہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے کا جو سفر ہے، اس قدر وہ تیز انہوں نے جو ہے نا وہ تیزی سے جو ہے نا وہ شروع کیا، بس اس میں مطلب معاملات ہیں، ان کی طرف ہم نہیں جاتے، ان کو رپیٹ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، شکر الحمدللہ وہ آگے ہیں۔ اب ماشاءاللہ ان کو ایک خوبصورت ریش میں دیکھا ہے، ان کا چہرہ اس باغ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بہت روشن اور بہت نورانی جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ تو جتنی محنت انہوں نے صحافت میں کی ہے، ایک نام انہوں نے صحافت میں بنا لیا ہے۔ اب میرا ان کو مشورہ کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ایک اپنی زندگی کے جو سابقہ میرے تجربات ہیں اور میرے جو مشاہدات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ وہ کوئی ایسی NGO بنا لیں جس میں مخلوق خدا کی خدمت، دکھی انسانیت کی خدمت کا ایک جذبہ ہو، جو دین کا کام ہے۔ ان کو صلاحیتیں دی ہیں بولنے کی اور لکھنے کی اور خاص طور پر خطابت کی، تو وہ اللہ کے لیے استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو اتنی عزت دے گا، وہ اور مشاغل میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں، باغبانی ہے، شکار ہے اور معاملات ہیں بے شمار وہ ہیں، اور وہ جو نو آموز ہیں صحافت میں آنے والے ان کو گائیڈ کریں، ان کے لیے ایک اکیڈمی بنائیں، ان کو کچھ راہ عمل بتائیں وہ کہ وہ کس طرح سے پاکستان میں پاکستان کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کے خارجہ حالات کو دیکھتے ہوئے، آئین پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح سے جو ہے نا وہ صحافت کرنی ہے، جس طرح کہ ہمارے بزرگوں نے کی، مولانا ظفر علی خان نے کی اور آغا شورش کاشمیری نے کی، اور بہت سے نام ہیں، حمید نظامی مرحوم ہیں۔ تو مجھے یہاں بابا صحافت کا وہ شعر بھی یاد آ گیا کہ قلم سے کام تیغ کا اگر کبھی لیا نہ ہو تو مجھ سے سیکھ لے یہ فن اور اس میں بے مثال بن۔ مثبت صحافت جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ یہ ایک شوق ہے ان کا، یہ اس میں انہوں نے عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، لیکن آگے بچے بھی ہیں، والدین ہیں اور عزیز و اقارب ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ زندگی کو اس انداز میں استوار کریں کہ وہ آسانیاں ہی آسانیاں جو ہیں اس میں آ جائیں، اللہ کے راستے کے لیے نکلیں، اللہ کی مخلوق کو وہ اس سے زیادہ جو وہ فائدہ پہنچائیں اور اس سلسلے میں رائے عامہ کو وہ ہموار کریں۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام کسی نہ کسی طریقے سے ان تک پہنچ جائے گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سے ملاقات کر کے بھی ان کے ساتھ ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ اگر یہ جو میرے ذہن میں ایک پروگرام ہے ان کے لیے، ایک لایا عمل ہے، تو اس میں اگر تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے تو ہم بھی ان کی ٹیم کا حصہ بن کر اور ان کے ساتھ جو مل کر جو ہے وہ یہ کام کریں گے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، مخلوق خدا کی بہتری کے لیے، پاکستان کو اوپر لے جانے کے لیے، پاکستان کی اور اس کے اندر رہنے والوں کی خوشحالیوں کے لیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اپنے ارد گرد کا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے، پاکستان کو اپنی دعاؤں میں کبھی نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔